الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم معزز سامعین، کل ہمارے سامنے کلمے کے متعلق بات آئی۔ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کل 7 کلمے ہیں جن میں تقریباً ہمارے عقائد جمع ہیں۔ بچوں کو بچپن میں سب سے پہلے انہی کلموں کو یاد دلاتے ہیں اور ان کلموں کے ذریعے سے ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں ان کلمات پر گھروں میں بڑی محنت ہوتی تھی، اور آج بہت کم گھر ایسے ہیں جہاں پر بچوں پر محنت ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ مدارس اور مکاتب میں محنت ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ ان 7 کلمات میں چار کلموں کا ترجمہ اور اس کا مطلب ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تین کلمے جو ہیں، ایمان، سوم کلمہ، چارم کلمہ، پنجم کلمہ، اس کا بھی معنی، مرتبہ، ترجمہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اول کلمہ، دوم کلمہ، ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بہت زیادہ عقائد ہے۔ اس پر محنت کرو، انشاءاللہ تعالی ایمان مضبوط ہوگا۔ کل بہت اچھی باتیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور پہلے کلمے پر بات کرتے کرتے سجدے تک بات آئی، اور سجدے کے مسائل بھی ہمارے سامنے آئے۔ ہم سب عمل کریں گے اور ہمارے بچوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔
پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ حقیقت ہے۔ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اسی بات کو مان کر گواہی دیتے ہیں ہم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وہاں ہے، وہ تو ہے حقیقت، تمہارا رول کیا ہے اس میں؟ دوم کلمے میں ہمارا رول ہے، پہلا کلمہ حقیقت ہے، دوسرا کلمہ اس حقیقت کو ماننا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا؟ پہلا کلمہ حقیقت ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے کلمے میں ہماری جانب سے پہلے کلمے کا اقرار ہے، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ حقیقت اپنی جگہ پر، ہماری طرف سے رول کیا ہے، ہمارا اقرار کیا ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دوسرے کلمے میں، محمد الرسول اللہ کی گواہی دوسرے کلمے میں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ دوسرے کلمے کے دو حصے، پہلا حصہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسرا حصہ میں گواہی دیتا ہوں وَأَشْهَدُ أَنَّ جو آتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، انا جملے کے اندر پاور پیدا کرتا ہے، انا ایک مضبوطی پیدا کرتا ہے عربی گرامر میں گواہی دیتا ہوں بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک حقیقتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پہلا کلمہ حقیقت ہے، دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت بولے تو وہ شہید ہونا نہیں ہے، شہادت کا معنی حاضر ہونا، گواہی دینا۔ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا مانتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ شاید بچپن میں آپ کے حضرتاں پڑھائے رہیں گے آپ کو، اب میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بچپن بھی یاد آتا ہوگا، سبق بھی یاد آتا ہوگا۔ اس طریقے کی محنتیں اگر ہم ہمارے بچوں کے سامنے کریں گے، بچوں کے سامنے کریں گے، تو بتائیے کہ بچوں کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔
गवाही देना, मानना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मानना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दूसरी जो शहादत है ना, अजीज भाई तवज्जो से सुने, पूरे नौजवान सुने, करीब आ जाओ बेटे, तुम लगा टेका लाए तो नींद लगती। आ जाओ बेटा, तुम लगाना, तुम लगा बैठो, नौजवान बच्चे आते बड़े। दूसरे कलीमे के दो हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक ही बात में बात खत्म हो गई। दूसरा जुमला जो है नी, तवज्जो के साथ सुने, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। यहां दो बातें, एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए आला व औला व अजमल व अकमल व अफजल हैं। हम सब के लिए, सारी कायनात के लिए सबसे ज्यादा आला हमारे नबी, सबसे ज्यादा औला हमारे नबी, सबसे ज्यादा अकमल हमारे नबी, सबसे ज्यादा अजमल हमारे नबी, सबसे ज्यादा अहसन हमारे नबी, सबसे ज्यादा अफजल हमारे नबी हैं। हसन सुनो इधर, क्योंकि ये इंतहाई आम बातें हैं। ये इस उम्र में ये बच्चे सुनेंगे तो ना, बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं, तवज्जो के साथ सुने कि सबसे ज्यादा अकमल हमारे नबी, आला हमारे नबी, औला हमारे नबी, अजमल हमारे नबी, अफजल हमारे नबी, हम सब के लिए बहुत आला हैं हमारे नबी। लेकिन अल्लाह के लिए तो बंदे ही हैं, ना अल्लाह से बड़े ना अल्लाह के बराबर। अब दह में ये बात आती है, नबी से मोहब्बत करना है, ईमान है हमारा। नबी से मोहब्बत करे बगैर किसी का ईमान मुकम्मल नहीं होता। और कितनी मोहब्बत करना, हम अपने आप से जितनी मोहब्बत करते हैं और हमारे बीवी बच्चों से जितनी मोहब्बत करते हैं, माँ बाप से जितनी मोहब्बत करते हैं, उन तमाम से ज्यादा नबी से मोहब्बत करना। हजरत उमर आए नबी की खिदमत में, हुजूर ने पूछा कि उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? सहाबा साफ साफ बात करने वाले। उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बीवी बच्चों और माँ बाप से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। फिर हुजूर ने पूछा, तू अपने आप से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं? तो उमर ने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को ज्यादा मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया कि अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ उमर से। सवाल भी साफ था, जवाब भी साफ, सवाल भी सच्चा था, जवाब भी सच्चा। उमर ने बनाकर बात नहीं की, बनावट नहीं थी हजरत उमर के जवाब में। क्या भी तुम्हें मंजे चाहती क्या? अगर मैं आपसे पूछूं चाहत नहीं रही तो भी ऐसा बोलेंगे, चाहत ही परेशान हो जाएंगी। नहीं,
صحابہ میں تسنن نہیں تھا، صحابہ میں بناوٹ نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا صحابہ میں، دھوکہ نہیں تھا صحابہ میں، فریب اور مکر نہیں تھا صحابہ میں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا صحابہ کے بعد کے مسلمانوں کو کہ تمہارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان کے برابر نہیں ہے تو پھر تمہارا ایمان کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے! آج وہی صحابہ کو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ دے، تمہارے اکاؤنٹ میں کیا ہے تمہیں دیو، ہمارے اکاؤنٹ میں کیا ہے ہم دیتے۔ تمہارے اکاؤنٹ میں گالیاں ہیں تم گالیاں دو، ہمارے اکاؤنٹ میں محبت ہے ہم محبت دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ مرنے کے بعد پتا چلے گا صحابہ کے ساتھ کون رہے گا، صحابہ سے دور کون رہے گا۔ صحابہ کے پاس بناوٹ نہیں۔ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ صحابہ سے بڑھ کر حضور سے کوئی محبت کرنے والی جماعت گزری ہے؟ ارے منڈی تو ہلاؤ۔ صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والا کوئی فرد گزرا ہے؟ صحابہ کے بعد کے جتنے لوگ دنیا میں گزرے ہیں فردن تو دور کے بعد سب کی محبت بھی اگر ملا کر ایک پلڑے میں رکھ دے، ایک صحابی کی محبت ایک پلڑے میں رکھ دے تو ایک صحابی کی محبت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ عمل میں صحابہ سے آگے جا سکتے ہیں، علم میں صحابہ سے آگے جا سکتے ہیں۔ بہت باریک بات، علمی بات بتا رہا ہوں، علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جمعیت کے ذمہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھ لیں بیان کے بعد۔ عمل میں صحابہ سے آگے جا سکتے ہیں، علم میں صحابہ سے آگے جا سکتے ہیں، لیکن ثواب میں صحابہ سے آگے جا نہیں سکتے، مقام میں صحابہ سے آگے نہیں جا سکتے، محبت میں صحابہ سے آگے نہیں جا سکتے۔ کتنے ایسے صحابہ گزرے ہیں جن کے علم سے ابو حنیفہ کا علم بہت بڑا تھا۔ عبادت کا موقع حضرت ابو بکر کو 23 سال کا ملا۔ کتنے ایسے اولیاء گزرے ہیں جن کو 70 80 سال کی نمازیں ملی ہیں۔ کوانٹٹی میں عمل میں صحابہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں، علم میں صحابہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن مقام میں نہیں، ثواب میں نہیں، محبت میں نہیں۔ خود حضور فرما دیا صحابہ کے بعد والے لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر اناج تقسیم کرے ان کا ثواب صحابہ کی مٹھی اناج کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، جو لوگ گئے مدینہ منورہ میں حاضری دیے ہیں صلاۃ و سلام کے بعد احد پہاڑ کو بھی گئے ہوں گے، مجھے بھی جانے کا موقع ملا۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ اگر چاول کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اتنے بڑے پہاڑ کے برابر کوئی گیہوں جو اناج تقسیم کرتا ہے، اسے جو ثواب ملے گا نا وہ ثواب بھی کم ہو جائے گا صحابہ کے مٹھی چاول کے صدقے کے سامنے۔ صاف صاف بات کرنے والے صحابہ، کوئی بناوٹ نہیں۔ حضرت عمر کو پوچھے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میرے بیوی بچوں سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کرتا ہوں۔ اپنے آپ سے نہیں،
آقا نے فرمایا کہ عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. تھوڑی دیر حضرت عمر سوچے، ماں باپ قربان کر کے، بچے قربان کر کے، بیوی سب قربان کر کے، ابھی میرا ایمان نہیں بنا، ایسی زندگی جینے سے کیا فائدہ ہے. پھر لمحوں میں اپنی محبت پر محنت کر کے سچی محبت حضور سے شروع کی، اپنے آپ سے بھی زیادہ. فوراً کہتے ہیں رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے آپ سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. تب جا کر نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. حضور کی محبت ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے. میں ایک بات عرض کروں، اللہ کرے کہ قبول کر لے اللہ تعالیٰ اس بات کو. مسلکوں کے آپس کے اختلاف میں کہتے ہیں یہ حضور کو مانتے نہیں، وہ حضور کو مانتے نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تو حضور کو ماننے والا ہی ہے، محبت کرنے والا ہی ہے. میں کسی پر یہ الزام نہیں لگاتا کہ حضور کو یہ محبت نہیں کرتا. ہاں محبت کرتا ہے لیکن انداز محبت اس کے پاس نہیں ہے، طریقہ محبت اس کے پاس نہیں. لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جس سے محبت کریں اسے آپ اپنی مرضی سے جہاں تک جائے وہاں تک بڑھا دیں. اسی لیے دوم کلمے میں ایک زبردست عقیدہ اور تربیت ہے کہ آپ حضور سے محبت کرو، کیونکہ حضور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. لولا کا لما خلقت الافلاق کے مصداق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال کو قربان کرو، جان کو قربان کرو، سب قربان کرو، لیکن حضور کو نہ اللہ کے برابر رکھو نہ اللہ سے آگے رکھو، کیونکہ ہمارے لیے حضور اعلیٰ ہیں، ہمارے لیے حضور اولا ہیں، ہمارے لیے حضور اکمل ہیں، لیکن اللہ کے لیے حضور ایک بندے ہی تو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات بولتا ہوں سنو، کیونکہ آج جمعہ بھی ہے، تھکان بھی ہے، اب ایک پروگرام کو بھی جانا ہے مجھے. کھانا جب کھاتے بڑے ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے، بہت ادب کے ساتھ کھاتے. ایسا کھانا کھاتے کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کے سامنے عاجز ہو کر کھانا کھاتا ہے. غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی عاجزی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ کھلانے والا میرا اللہ ہے، میں اس کے سامنے حاکمانہ انداز سے کیسے کھاؤں؟ میں اس کا بندہ بن کر کھاؤں؟ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ڈائریکٹ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں اس کا بندہ بنوں، وہ بھی شاکر بندہ بنوں. ہمیں کھانا کھاتے ہیں شاید وہ انداز فرعون و نمرود کا بھی نہیں رہے گا. عاجزی سے کھانا کھانا. ابھی 6-7 دن 10 دن تقریباً باقی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر بیچ میں موقع مل جائے تو میں کھانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا. دوسرے کلمے کے 2 حصے، دوسرے حصے کی 2 باتیں. اس میں سے ایک بات کیا ہے کہ ہمارے آقا
اللہ کے بندے ہیں، بندے ہیں، بندے ہیں، نہ اللہ کے شریک ہیں، نہ اللہ کے مشیر ہیں، نہ اللہ کے وزیر ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں، اور خود یہ سبق آقا نے ہم کو پڑھایا، صحابہ کے ذریعے سے ہم تک یہ سبق پہنچا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ ہم تمام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔